حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور اصحاب صفہ وہ تھے جن کے پاس رہنے، گزر بسر کرنے اور ذریعہ معاش کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اونچا، عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، کافی بڑا تھا۔ اس پہ یہ صحابہ اکرام بیٹھے رہتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ارشادات سنتے اس کو یاد رکھتے، دین کی تعلیم سیکھتے، اور ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کچھ لوگ سیکھتے واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ یعنی صفہ جو تھا اس دور میں آج کے اعتبار سے ہم جیسے اس کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، جیسے مدرسے ہوتے ہیں ہمارے، مسجدوں کے ساتھ اب مدرسے ہوتے ہیں، تب مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کا چبوترا تھا جہاں پہ یہ اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ تو ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی 80 70 اتنی تعداد بھی ان کی رہی ہے، 70 80 کے قریب، کم بھی ہو جاتی تھی۔ اور بعض ان میں سے تھے وہ جو مزدوریاں بھی کرتے تھے، یعنی مزدوری کر کے اپنے روز کے گزران کا سامان کر لیتے تھے اور پھر اس طرح سے دین سیکھتے تھے۔ تو یا پھر لوگ جو تھے یعنی مدینہ کے حضرات وہ ان کی خدمت میں کچھ بھیج دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں مدرسوں کا نظام کچھ چلتا ہے، اس طرح سے تھا۔ یہاں تو اب باقاعدہ ہمارا نظام ہوتا ہے نا کہ کھانا پکتا ہے ان کے لیے، لیکن وہاں ایسا کچھ تمام نہیں تھا، جس کے گھر میں جو پکا اس میں سے اس نے کچھ بھیج دیا، کسی کے گھر میں سے کھجوریں یا پانی یا دودھ کچھ بھی جو میسر ہوا ان کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام جو تھا وہ عبد شمس تھا دور جاہلیت میں نا، اور یہ قبیلہ دوست سے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ اور پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں بلی کو دیکھا جس سے یہ کھیل رہے تھے یا گود میں لیے ہوئے تھے، یعنی اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بلی سے اتنا پیار کرتے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، اور بلی کے باپ ابا ہریرہ، یہ کنیت ان کو اس قدر پسند آئی کہ لوگ بھی ان کو اسی نام سے پکارنے لگے اور یہ اس کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ پھر ان کا اصل نام جو تھا وہ چھپ گیا اور یہی کنیت مشہور ہوئی۔ ان کی احادیث کی جو روایات ہیں، ان سے جو مروی احادیث ہیں، ان کی تعداد 5374 ہے، جس میں سے 442 جو احادیث ہیں وہ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اتنی زیادہ روایات بیان کرنا، صحابہ کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ مزدوریاں کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، تم لوگ اپنے کام کاج میں، لیکن میں دن رات مسجد نبوی کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا نبی پاک سے حدیث سیکھنے کے شوق میں کہیں نہیں جاتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، کہیں مجھ سے کچھ حدیث چھوٹ نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا تھا، اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا تھا، گر پڑتا تھا، اور لوگ مجھے مرغی یا اس قسم کا مریض سمجھ کے میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، یہ خاص قسم کے جھٹکے دینے کے لیے جس سے یہ دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی جنون یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مجھے بھوک کی شدت بے ہوش کر دیتی تھی، لیکن دین کا علم سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹا سکی کوئی بھی چیز انہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ، تم دین کا یعنی حدیث کا مفہوم ہے، اتنا علم کا شوق رکھتے ہو حصول کا، تو میں تمہیں کچھ اعزاز دیتا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ہاتھ دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی تھے، لپ بھرے اور ان کی چادر میں انڈیل دیے۔ 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا اور ایسے ہی آپ نے عمل کیا، لپ بھرے، ان کی چادر جو بچھی ہوئی تھی اس میں انڈیل دیے، جیسے کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے اس میں بھر کے آپ اپنے ہاتھوں سے اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ آپ